خیر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. کہاں بات چل رہی تھی؟ قرآن مجید کی جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، پھر اس کو 5 منٹ آگے کر دیا. اس کے آگے کرنے سے میں کنفیوز ہوتا ہوں. اس گھڑی کو مجھے پتہ نہیں چلتا یہ اس دفعہ 5 منٹ آگے ہے یا بالکل ٹائم پر ہے. تو چلیں اب تو ہو گیا، آئندہ اس کو ٹائم پہ ہی رکھیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے یہ 5 منٹ آگے ہے نا، اب کئی بعض دفعہ ایسا ہوگا بالکل ٹائم پر بھی ہوگی تو میں سمجھ رہا ہوں گا 5 منٹ آگے ہے، پھر وہ بیان اس حساب سے لیٹ ختم ہوگا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ہندو نے میرے بیان پہ تبصرہ کیا. کہیں ہم نے جنت پہ بیان کیا، گناہوں سے بچنے پر بیان کیا، آخرت کے پر بیان کیا، تو کسی ہندو نے، کیونکہ نام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اس کے تبصرے سے بھی پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ یہ مسلمان اسکالرز جو ہیں یہ اپنی عوام کو جنت جہنم فرشتے انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، اور یہ دنیا کے بہت ساری لذتوں سے محروم ہے. انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے یہ فرشتے، قبر کا عذاب، ٹھیک ہے، جنت اور کیا جہنم. آگے اس نے یہ کہا اچھا پھر جب ایسا کوئی بالنگ ہوتی ہے نا تو پھر آگے سے چھکے چوکے مارنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو فوراً کچھ لوگوں نے رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا نا تو پتہ چلے گا. ہندو کو رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا. کوئی ہندو کا نام کسی کے ذہن میں ہے؟ تاکہ میں جب تک کوئی کیریکٹر سامنے نہ آئے نا تو مزہ نہیں آتا. کوئی ہندو کا نام بتائیں. ہے جی رمیش، کوئی ٹائٹ نام ہو جو ہندوؤں کا ہی مزہ آتا ہو جس کو ہے. ابھی کوئی نٹور لال ٹائپ کا نا کوئی مزہ آ رہا ہو جس کو پڑھنے میں. امر لال مزہ نہیں آ. نٹور لال بھی ہے نا کوئی نٹور لال ہے. رنجیت سنگھ تو سکھوں کا ہوتا ہے نا. کوئی نریندر کر کے آ رہا ہوگا، مزہ آ رہا ہو اس میں نام لینے میں. نریندر مودی تو وہ ہے نا وزیر اعظم ہے. خیر کوئی نٹور لال صاحب تھے، کوئی بھی تھے، تو ہمارے غفار بھائی تھے جو بھی تھے، انہوں نے یہ کمنٹس کیے کہ تو جب مرے گا نٹور لال تو تجھے پتہ چلے گا، مرے گا تو پتہ چلے گا. اب ان کو یہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ تو آپ نے دھمکی دے دی نا. تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا بات تو صحیح کی، جب مرے گا تو پتہ چل جائے گا تجھے، لیکن ہر صحیح بات کرنے کی ہر ایک کے ساتھ کرنے کی نہیں ہوتی. غیر مسلم کے ساتھ بات چیت میں اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دینا، اس کے ساتھ تہذیب سے دلائل سے بات کرنی چاہیے. اور اگر دلائل نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو، کیا ضرورت ہے اپنی پھینکنے کی رپلائی میں. تو مرے گا تو پتہ چلے گا. یہ دھمکی جب ہو جب آپ دلائل سے سمجھا کے عاجز آ گئے ہوں، پھر آخر میں کہو کہ بیٹا مرے گا تو پتہ چل جائے گا. جیسے قرآن نے بھی دھمکیاں دی ہیں، دلائل کے انبار لگا دیے، پھر بھی جب بات سمجھ میں نہیں تو اللہ نے فرمایا تمتعوا، مزے اڑا لو، فإن مصيركم إلى النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے، اڑا لو مزے. کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، تو مزے کرو. پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. تو وہ جو نٹور لال سنگھ تھے انہوں نے جواب میں رپلائی کیا، انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد فرشتہ بھی نظر آئے گا، جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی. تو آنی تو دنیا میں چاہیے جب ہمیں اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب دنیا میں ہمیں ایک چیز نظر نہیں آ رہی، جب ضرورت ہے، تو مرنے کے بعد دکھا کے کیا ملے گا؟ اسلام کیوں دکھانا چاہ رہا ہے مرنے کے بعد یہ چیزیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اشکال اعتراض آ رہا ہے سمجھ میں کہ بھائی یہ کیسا دین ہے جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد سب چیزیں نظر آئیں گی؟ تو مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ ابھی دکھاؤ نا، تاکہ ابھی ہم دیکھ لیں، ایمان لے آئیں. اللہ کو نہ اللہ نظر آ رہا ہے، اس نے اللہ کبھی کہا نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ جنت نہ جہنم، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، اور بولنے مرنے کے بعد نظر آئے گا. تو عمل تو ابھی کرنا ہے، اور دکھا کب رہے ہو؟ مرنے کے بعد.
تو جب ضرورت ہے اس وقت دکھاؤ نا. تو نٹور لال کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا قرآن نے جگہ جگہ جواب دیا ہے. یہی تو بات ہے جو پیغمبر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں. دکھا دیں. اگر اللہ یہ دنیا میں چیزیں دکھا دیں تو پھر آزمائش بولو بھائی ختم. دیکھی ہوئی چیزیں تو تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. جو نظر آ رہی ہیں چیزیں نٹور لال بھائی ٹھیک ہے, وہ تو تم بھی دیکھ رہے ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں صغرے کبرے ملا کے نتیجہ اخذ کیا جائے, دلائل اس کا تجزیہ کر کے کوئی صحیح نتیجے پہ پہنچے اور کوئی غلط نتیجے پہ, وہاں انسان کی آزمائش اور وہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے. قرآن بار بار اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے, اللہ اپنی کتاب میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو علامت بنایا ہے, اور علامت ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو چیز کبھی نظر نہیں آتی. اگر وہ نظر آئے تو پھر اس کے لیے علامتوں اور سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ علامت ہے کس کی؟ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے جو اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہے. کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا, اور اللہ کی یہ صفات کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اللہ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک علامت لگائی ہے, سائن بورڈ کے, اسے دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ. ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ ادھر بچے کی پیدائش ہوئی, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ جو ماں کے پیٹ میں اور ماں کے جسم میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی, اس سے گوشت بنتا, اس سے خون بنتا. ادھر ماں نے روٹی کھانا شروع کی, فوراً بچے کی پیدائش پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ دودھ بننا شروع ہو گیا. یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ سائن بورڈ ہے, علامت ہے جو آپ کو بار بار بتائے گا کہ اس بچے کو کوئی بنانے والا ہے. اور ایسے پروگرام جو ماں کے پیٹ میں داخل ماں میں انسٹال کر دیے, اس کا یہ کوئی پروگرامر ہے, یہ خود سے نہیں ہو رہا. آپ ایک کمپیوٹر میں ایف کا بٹن دباتے ہیں کی بورڈ پہ تو ایف لکھ کر آتا ہے ورڈ پیڈ پہ, آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ کمپیوٹر کو اتنی سمجھ خود بخود پیدا ہو گئی, یقیناً اس میں کسی سائنسدان نے پروگرامنگ کی ہے, اس میں ونڈو کو انسٹال کیا گیا ہے, اس میں پورا سیٹ اپ لگایا گیا ہے. خدا